نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، موٹر سائیکلیں کم، بڑی بسیں زیادہ۔ کالم نگار ہیں محمود شام اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ غریب کی سواری غریب پر بھاری۔ روزی کی تلاش میں سب سے زیادہ سفر بھی غریب ہی کرتے ہیں۔ اگر بڑی بسیں، مقامی ٹرینیں یعنی عوامی ٹرانسپورٹ میسر ہو تو غریب اکثریت اس پر سوار نظر آئے۔ زیادہ آبادی والے ملکوں میں زیر زمین مقامی ریلوے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پڑوسی ملک اور ہمارے ازلی دشمن بھارت نے بھی دہلی میں جاپان کی مدد سے بڑی آرام دہ زیر زمین ریلوے تعمیر کی ہے۔ آبادی زیادہ ہونے کے تناسب سے اسٹیشن بھی بہت وسیع و عریض، ٹرینوں میں بھی گنجائش بہت زیادہ۔ پاکستان میں کسی شہر کو بھی زیر زمین ریلوے نظام میسر نہیں ہو سکا۔ کراچی میں میس ٹرانزٹ سسٹم کی دلکش اصطلاح 1970 سے سنتے آ رہے ہیں۔ اربوں روپے اس کی امکانی رپورٹوں پر خرچ ہو چکے ہیں، کتنے ہی ملکوں سے بات ہو چکی ہے، مگر اب تک کراچی والوں کو یہ سہولت نہیں مل سکی۔ بسوں، منی بسوں کی دستیابی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ وزرائے اعظم فرض شناس ہوں، پارلیمنٹ کو انسانی مشکلات کا احساس ہو تو وہ بڑی تعداد میں گھر سے دفتر، کارخانے، روزانہ سفر کرنے والوں کے لیے سہولت کو اولین ترجیح دیں۔ صرف حکمران ہی نہیں، اپوزیشن، سیاسی رہنما، علماء کرام، دانشوروں، کالم نویسوں، اینکر پرسنوں، رپورٹروں، انجینئرنگ یونیورسٹیوں کا بھی یہی فرض ہے۔ ہمارا میڈیا جن معاملات کو سب سے زیادہ وقت دیتا ہے ان کا انسانی ضروریات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ از خود نوٹس، انتخابی اصلاحات ان معاشروں میں زیر بحث آتے ہیں جو اپنے بنیادی مسائل حل کر کے ایک سسٹم بنا چکے ہوں۔ جس مشکل سے ہر شہر میں لاکھوں نوجوان دوچار ہیں، وہ ہمارے حکمرانوں، سیاستدانوں اور میڈیا کی ترجیح کیوں نہیں ہے؟ جمہوریت کا محور جس اکثریت کے ووٹ ہیں، اس اکثریت کی بنیادی ضرورتیں ہماری فکر کا مرکز کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے تحقیق یہ کہتی ہے کہ جمہوریت کے ادوار غربت بڑھا رہے ہیں، غریبوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ حکمران آ رہے ہیں، رسوا ہو کر جا رہے ہیں، لیکن غریبوں کے روزانہ سفر میں آسانی ان کے ہاں موضوع بحث بھی نہیں ہے۔ تحقیق کرنے والے غور کر رہے ہیں کہ سرکولر ریلوے کس کے دور میں آئی اور کس کے دور میں ختم ہوئی۔ سپریم کورٹ کے اصرار کے باوجود اب تک مکمل طور پر بحال کیوں نہ ہو سکی؟ پبلک ٹرانسپورٹ یعنی لوکل ٹرین اور بسوں کی عدم موجودگی میں بڑھتی ہوئی آبادی کے غریب نوجوانوں کو اپنے کام کے مقام، دفتر، کارخانے پہنچنے کے لیے مجبوراً موٹر سائیکل کی رفاقت اختیار کرنا پڑی۔ پھر اس صنعت کو فروغ بھی ملتا رہا۔ غریبوں کو مزید آسانی ہوئی کہ یہ قسطوں پر ملنے لگیں۔ 2017 میں 2,15,06,641 اور 2018 میں 2,35,88,268 موٹر سائیکلیں پاکستان میں زیر استعمال رہیں۔ اندازہ کیجئے 2.5 کروڑ کے قریب۔ ہر سال 20 لاکھ موٹر سائیکلیں تیار کی جا رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 7,500 موٹر سائیکلیں روزانہ سڑک پر مزید اترتی ہیں۔ رجسٹرڈ ہونے والی گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں کا تناسب 74% ہے۔ بڑھتی آبادی، الجھتا ٹریفک، سکڑتی سڑکیں۔ اگر عوامی بسیں موجود ہوں تو ٹریفک اتنا نہ الجھے۔ سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، موٹر سائیکلوں کے لیے سڑک پر الگ مخصوص حصہ نہیں ہے، اگر ہے تو موٹر سائیکل سوار اس کی پابندی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 میں 5,038 موٹر سائیکل سوار لقمہ اجل بنے، 82,000 زخمی ہوئے۔ 2019 میں 5,014 دم توڑ گئے، 84,000 زخمی ہوئے۔ یہ اعداد و شمار میسر نہیں ہے کہ کتنے زندگی بھر کے لیے ٹانگوں بازوؤں سے محروم ہو گئے۔ ایک طرف تو موٹر سائیکل سوار کے لیے خطرات 20 گنا زیادہ ہیں، دوسری طرف موٹر سائیکل سواری سب سے سستی ہے، قسطوں میں دستیاب ہے۔ اس سے بھی زیادہ یہ سواری مکمل آزادی کا احساس دیتی ہے، ایک ولولہ تازہ پیدا کرتی ہے، مہم جوئی کو ہوا دیتی ہے، جرأت سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہم نے تو قومی شاہراہوں پر اپنے ہموطنوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر بڑے انہماک سے موٹر سائیکل دوڑاتے دیکھا ہے۔ یہ نظارے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بھی
पंजाब की गुंजान बस्तियों में भी, सिंध के रेगिस्तानों के दरमियान सड़कों पर भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी आंखों को तरावट बख्शते हैं। ये सवारी सिर्फ 2 के लिए बनी है, मगरिब में मर्द और गर्लफ्रेंड के लिए और हमारे यहाँ मियाँ बीवी के लिए, लेकिन अफलास और तंगदस्ती पूरे खानदान को इस पर ले जाने पर मजबूर करती है। शादियों में पूरा कुंबा सज धज कर इस पर बैठता है। जायज़ों के मुताबिक मोटरसाइकिल हादसात और ज़्यादा अमवात 4 बजे सुबह से 10 बजे सुबह के दरमियान और 3 बजे दोपहर से 6 बजे शाम के दौरान वाक़या होती हैं। यही वक्त है जब हमारे शहरों में मेहनत कश घर से कारखाने और कारखाने से घर का रुख करते हैं, जब सुहागनें अपने सुहाग को, माएँ अपने बेटों को रोजगार पर रवाना करती हैं, फिर शाम को चौखट से लगी उनके लिए चश्म बरा होती हैं। सुबह और शाम के ये औकात सड़कों पर क़यामत का मंजर पेश करते हैं। तसव्वुर कीजिए कि अगर सर्कुलर रेलवे हो, बसें हों, तो कितने नौजवान महफूज हो जाएं। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्तयाब ना हो, उस वक्त तक मोटरसाइकिल सवारों के लिए तरबियत और आगाही हम सब का फर्ज है। ये हमारे नौजवान हैं, हमारे लाडले हैं, घरों की रौनक हैं, जमहूरियत की असास हैं। इनके लिए खसूसी लाइनें बनाई जाएं, ट्रैफिक के कवायद की पाबंदी करवाएं। बड़े शहरों में फ्लाईओवर, 2 मंजिला सड़कें बनने से फासले बढ़े हैं। मोटरसाइकिल सवार उनसे बचने के लिए बिल्कुल उल्टी सिमत इख्तियार कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस उनसे भत्ता वसूल करती है। आप कहीं भी हैं, अपनी ताकत को पहचानें, अपने MNA, MPA से मिलें, उन पर दबाव डालें कि वो बल्दियाती इदारों की बाइख्तियार बहाली के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बड़ी बसों की वापसी के लिए हुक्मरानों पर जोर दें। क्या अच्छी आरामदेह ट्रेनें और बड़ी बसें पाकिस्तानियों के मुकद्दर में नहीं हैं?